ناظرین گرامی، 23 مارچ کے دن کو پوری قوم یوم پاکستان کے طور پر مناتی ہے۔ اس دن کے حوالے سے اگر نئی نسل سے پوچھا جائے تو ان کا کہنا ہوگا کہ 23 مارچ وہ دن ہوتا ہے جس دن چھٹی ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں 23 مارچ کے متعلق کچھ ایسے حقائق بتاؤں گا جن کا جاننا اور یاد رکھنا ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے۔ ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، نیچے موجود بیل آئیکن کو دبا دیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں کو لازمی شیئر کریں۔ یوم پاکستان 23 مارچ کو منایا جانے والا ایک خاص دن ہے۔ 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے منٹو پارک میں ہونے والے سالانہ اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی جو قیام پاکستان کی بنیاد ثابت ہوئی۔ یہ قرارداد وزیر اعلیٰ بنگال مولوی فضل الحق نے پیش کی تھی، جس میں مسلم اکثریتی علاقوں کو ایک علیحدہ ریاست بنانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، یہاں پہ ایک بات قابل غور ہے کہ اس معاملے کا سب سے حیرت انگیز مطالبہ یہ ہے کہ اس قرارداد کو قرارداد پاکستان کا نام مسلمانوں نے نہیں دیا تھا، بلکہ اس کو یہ نام ہندو اخبار نویسوں اور صحافیوں نے دیا تھا، جنہوں نے 24 مارچ کے اخباروں میں مسلم لیگ کے اجلاس میں پیش ہونے والی قرارداد کو قرارداد پاکستان قرار دے کر اس کی خوب مخالفت کی تھی۔ مینار پاکستان، جس کو یادگار پاکستان بھی کہا جاتا ہے، یہ یادگار منٹو پارک میں اسی جگہ تعمیر کی گئی ہے جہاں پر قرارداد پاکستان منظور کی گئی تھی۔ آج منٹو پارک کو اقبال پارک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مینار پاکستان کی تعمیر کا فیصلہ ایوب خان کے دور حکومت میں سن 1960 میں کیا گیا تھا، جس کے بعد 8 سال کے عرصے میں اس کی تعمیر کی گئی۔ مینار پاکستان کی تعمیر کی مشاورت کے لیے بنائی جانے والی کمیٹی کے مطابق اس مینار کی تعمیر میں اخراجات کا تخمینہ 75 لاکھ لگا دیا گیا، جس کو اس وقت کی حکومت نے 5 پیسے سینما کی ٹکٹ پر ٹیکس لگا کر اور 50 پیسے ریس کورس کے ٹکٹ پر لگا کر پورا کیا۔ یوم پاکستان کے موقع پر ملک کی تمام افواج کی پریڈ ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے جو کہ اس دن کو یادگار ترین بناتا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ یوم پاکستان کا اور اس فوجی پریڈ کا آپس میں کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے۔ تاہم سن 1956 میں پہلی بار یوم پاکستان کی تقریب کے حوالے سے اس تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ اس وقت اس تقریب کا انعقاد کراچی، جو اس وقت کا دارالخلافہ تھا، اس میں کیا گیا تھا، جس کے بعد سے کئی دفعہ ملتوی ہونے کے باوجود بھی یہ پریڈ جاری ہے۔ اس پریڈ کا مقصد اپنی فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تاکہ یہ ثابت کیا جا سکے کہ آج بھی اس پاک وطن کے تحفظ کے لیے ہم ایک ہیں۔ ناظرین گرامی، امید کرتا ہوں یہ تمام نکات آپ کی معلومات میں اضافے کا سبب بنے ہوں گے۔